الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہو لکم عدو مبین۔ محترم بزرگوں، دوستو، عزیزوں اور بھائیوں، سورۃ البقرہ کی ایک آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے خطبہ مسنونہ کے بعد۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے ان کو ایک انسٹرکشن دی ہے۔ ان سے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافۃ، اطاعت میں، فرما برداری میں، سبمیشن میں، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اور پھر وارننگ کیا دی ہے؟ ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ اور دیکھنا، شیطان کے نقوش پا کی پیروی نہ کرنا، اس کے خطوط پر نہ چلنا۔ کیوں؟ انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ تینوں چیزیں بظاہر الگ الگ معلوم ہوتی ہیں کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، شیطان کے نقوش پا کی پیروی نہ کرو، اس کے خطوط، اس کے راستوں کو فالو نہ کرو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ تینوں باتیں اپنی جگہ پر بڑی حقیقتیں ہیں۔ جو بھی اللہ پر، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہے، اسے اسلام میں پورا کا پورا داخل ہونا چاہیے، باہر کھڑے ہو کر تماشا نہیں دیکھنا چاہیے۔ جیسے صحابہ کرام نے اپنا سب کچھ قربان کیا اور پھر کچھ حاصل ہوا، جس پر پچھلے 3-4 جمعوں میں گفتگو ہوتی رہی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اور دین اسلام دے کر بھیجا تاکہ وہ اس دین کو کل دین پر غالب کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ایک شریعت اور ایک کتاب تورات دے کر بھیجا تھا تاکہ وہ اس کے احکام کو، اس شریعت کو پورے کے پورے دین پر غالب کریں۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام with all his greatness and highness وہ ایسا نہ کر سکے۔ کیوں؟ کہ ان کے ساتھیوں نے، ان کی قوم نے ان کے ساتھ تعاون نہیں کیا۔ whereas نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس اعتبار سے بہت خوش نصیب تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذاتی شان تو جو تھی تو تھی، ہم کون ہیں اس پر تبصرہ کرنے والے یا اس کی ججمنٹ پاس کرنے والے؟ وہ اپنی جگہ پر آسمان ثریا پر ہیں، نبیوں میں بھی، پیغمبروں میں بھی، انسانوں میں بھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا خاص احسان ان پر یہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو جان نثار ساتھی عطا کی۔ جان نثار لفظ عام طور پر استعمال ہوتا ہے، لیکن آج کل سوشل میڈیا کے دور میں اردو تو ختم ہو گئی تقریباً۔ شاید بہت سے نوجوان جو اس لفظ کو نہ سمجھتے ہوں۔ جان نثار، جان قربان کرنے والے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چشم و ابرو کے اشارے پر جنہوں نے اپنا سب کچھ یہاں تک کہ اپنی جانیں قربان کر دی۔ غور کیجئے نا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ایمان لائے اور احد میں جام شہادت نوش کیا۔
پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی، اپنا سب کچھ چھوڑا، پھر مدینہ منورہ آ کر، ظاہر مہاجر ہوتا ہے، ایک مہاجر کی حیثیت سے رہے، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین اہم ترین ساتھیوں میں شامل ہوئے۔ خاص طور پر جنگی مہمات کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو مدینہ منورہ منتقلی کے 6 ماہ بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فوجی مہمیں روانہ فرمائی ہیں، ان میں پہلی مہم میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنایا ہے۔ اور جو کوئی فوجی مہم لے کر جاتا ہے وہ اپنی جان اپنی ہتھیلی پر رکھ کر آتا ہے۔ ظاہر ہے جب جنگ ہوتی ہے تو آپ دوسرے کو قتل بھی کر سکتے ہیں اور خود بھی آپ قتل ہو سکتے ہیں، تو پہلی مہم کے سردار وہ ہیں۔ پھر غزوہ بدر میں نوٹ کیجئے کہ جب عتبہ بن ربیعہ نے اپنے بھائی اور بیٹے کے ساتھ میدان میں آ کر لڑائی کی دعوت دی ہے، تو سب سے پہلے تو عتبہ کے بیٹے ابو حذیفہ بن عتبہ میدان میں آ گئے اللہ کے لیے، ورنہ سامنے باپ تھا۔ عرب کی جاہلی زندگی دیکھیے، اس میں قبائلی زندگی دیکھیے، لیکن سامنے آ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرمایا، واپس بلایا کہ نہیں، باپ کے سامنے یوں کھڑے نہ ہو۔ اگرچہ باپ کافر تھا، اگرچہ باپ مشرک تھا، لیکن بہرحال باپ کا ایک احترام ہے جس کے تحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ اس کے بعد حضرت حمزہ آئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے، اور انہوں نے آ کر دعوت دی ہے، اور عتبہ کو حضرت حمزہ ہی نے قتل کیا۔ پھر غزوہ احد میں جام شہادت نوش کیا ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو اسلام میں آ کر کوئی دنیاوی چیز انہوں نے حاصل نہیں کی، قربانی ہی قربانی ہے، قربانی ہی قربانی ہے۔ نوجوانوں میں سے حضرت حمزہ کی حضرت مصعب بن عمیر کی مثال لے لیں۔ ایک ایسا نوجوان کہ جو نعمتوں میں پلا ہو، اس کا باپ بہت امیر آدمی ہو اور وہ اچھا کھلاتا اچھا پہناتا ہو، اور اس نوجوان کا جوڑا شام سے سل کے آتا ہو۔ ایک مہذب جگہ تھی، جیسے پنڈت جواہر لال نہرو کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہوں نے ابھی کھدر کا لباس پہننا شروع نہیں کیا تھا، سوٹ پہنا کرتے تھے، تو ان کا لباس پیرس سے سل کے آتا تھا۔ ہی کوڈ افورڈ اٹ۔ انڈیا کی سب سے زیادہ ایرسٹوکریٹ فیملی سے ان کا تعلق تھا، تو فرانس سے جوڑا سل کے آ سکتا تھا، تو حضرت مصعب کا جوڑا شام سے سل کے آتا تھا، اور اتنا پرفیوم لگاتے تھے کہ جدھر کو چلے جائیں لوگوں کو دیر تک اندازہ ہوتا رہتا تھا کہ یہاں سے مصعب گزرا ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ چچا نے گھر سے کپڑے بھی اتروا کر نکالا، اور پھر مدینہ منورہ سے جب تقاضا آیا کہ ہمیں کوئی معلم دیجیے جو ہمیں وہاں بیٹھے ہوئے قرآن پڑھائے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا تھا؟ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ۔ اور کون انکار کر سکتا ہے کہ اسلام کی سربلندی میں، اسلام کے غلبے میں انصار کا کردار کوئی وقت نہیں رکھتا، کوئی اہمیت نہیں رکھتا، کوئی اس کا انکار کر سکتا؟ لیکن انصار کے اندر وہ جان نثاری کس نے پیدا کی؟ مصعب بن عمیر نے پیدا کی۔ یعنی سن 12 نبوی کا حج جو ہے، اس میں تقاضا کیا ہے انصار نے، مدینے کے لوگوں نے، کہ آپ ہمیں کوئی مدرس دیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ساتھ بھیجا ہے۔ 1 سال انہوں نے قرآن مجید پڑھایا ہے، پتہ نہیں کیسے پڑھایا ہے، جیسے میں یا میری جیسے اور قرآن کے خادم پڑھاتے ہیں ویسا نہیں پڑھایا، شاید کچھ ان کے خون میں شامل کیا اور ان کو شعر بنا دیا۔ اگلے سال انصار مدینہ، اوس اور خزرج کے لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ایک انوکھی پیشکش لے کر، اللہ کے رسول، آپ کے خاندان والوں نے آپ کو ڈسون کر دیا ہے،
آئیے ہم آپ کو اڈاپٹ کرتے ہیں، آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں، ہم آپ کی حفاظت کریں گے، جیسے اپنے خاندان میں پیدا ہونے والے بچوں کی حفاظت کریں۔ ہجرت ہو گئی، غزوہ بدر ہوا، غزوہ احد ہوا۔ غزوہ احد میں حضرت مصعب بن عمیر نے بھی جام شہادت نوش کیا، اور کس حال میں نوش کیا؟ یعنی ایک وہ ایکسٹریم ہے کہ شام سے جوڑا سل کے آتا تھا، کپڑے معطر ہوتے تھے، پرفیومڈ، اور اب کیا ہے؟ صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ذہن میں رکھیے کہ شہید کو اسی کے کپڑوں میں دفن کیا جاتا ہے، اس کے اپنے کپڑے ہی اس کا کفن ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول، ایک ہمارا ساتھی ایسا ہے کہ جس کے جسم پر ایک چھوٹی سی چادر تھی، ٹوٹل۔ اب اگر ہم اس کا سر ڈھانپتے ہیں تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، اور اگر پاؤں ڈھانپتے ہیں تو سر ننگا ہو جاتا ہے، کیا کریں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا سر چادر سے اور اس کے پاؤں گھاس سے ڈھانپ دو اور دفن کر دو۔ معلوم ہے؟ میں نوجوانوں کو ذرا پوچھ رہا ہوں، معلوم ہے وہ کون ہے وہ نوجوان؟ وہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ قربانی، یہ جان نثاری ان کی اپنی بھی، اور پھر مدینے کے لوگوں نے جو قربانیاں دی ہیں۔ غزوہ احد میں 70 شہید ہوئے تھے، تو 2/3 ان میں سے مہاجرین نہیں، انصار تھے۔ وہ سب بھی انہی کی مرہون منت ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو دین میں پورا کا پورا داخل ہونا کامن سینس کی بات ہے کہ اگر ہم نے اس دین کو قبول کیا ہے تو پھر ہمیں باہر کھڑے ہو کر تماشا، صرف ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر دین کا تماشا نہیں دیکھنا چاہیے۔ آج کل ہم دین یہ سمجھتے ہیں کہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ جائیں، ٹی وی لگا ہوا ہو، اس پر مذاکرہ دیکھ رہے ہوں، پھر ہم بھی ساتھ ساتھ اس میں اپنے کامنٹ پاس کر رہے ہوں اور اپنی رائے دے رہے ہوں، یہ دین کی خدمت سمجھتے ہیں ہم؟ کل نہیں۔ اس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنا، اپنا پیسہ، اپنا وقت، اپنی جان، اپنی صلاحیتیں، سب کچھ اگر ہم نہیں لگائیں گے تو پھر حق ادا نہیں ہوگا۔ دوسری بات فرمائی کہ شیطان کے قدموں پر نہ چلنا، یہ بھی کامن سینس کی بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر، آپ کی سنت پر ہمیں عمل کرنا ہے، نہ کہ ہمیں شیطان سے کوئی انسٹرکشن لینی ہے اور شیطان کے رائے بتائے ہوئے راستوں پر چلنا ہے۔ اور یہ بھی کہ ایسا کیوں؟ شیطان سے دور کیوں رہنا ہے؟ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ایک اور مقام پر قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ، یقیناً وہ تمہارا دشمن ہے، فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، تو تم اس کو دشمن ہی ٹریٹ کرنا، دشمن ہی سمجھنا، اس کے ساتھ دشمنوں والا ہی معاملہ کرنا۔ لیکن یہ غلطی ہم میں سے اکثر سے عام ہو جاتی ہے کہ ہم اس کو اپنا دوست سمجھ بیٹھتے ہیں، ہم اسے اپنا خیر خواہ سمجھ بیٹھتے ہیں، اور ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام سے رہنمائی لینے کی بجائے اس سے رہنمائی لینے لگتے ہیں، اور پھر وہ وہی کرتا ہے جیسے جو کچھ اس نے ہمارے ماں باپ آدم و حوا علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا۔ دین میں پورا داخلہ۔ سورۃ الاعراف میں قصہ آدم و ابلیس سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے، اور وہاں ہے کہ جب اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دفع ہو جاؤ، اسٹیپ ڈاؤن، تمہیں جو منصب میں نے دے رکھا ہے اس سے نیچے اترو۔ تو اس نے کہا کہ جی مجھے موقع دے کہ میں اپنا پوائنٹ ثابت کروں کہ انسان اس مرتبے کا، اس منصب کا، اس مقام کا اہل نہیں ہے جو اس کو دیا گیا ہے، یعنی اشرف المخلوقات یہ نہیں ہے، یہ تیرا خلیفہ نہیں ہے، اس کا اہل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جو تمہیں موقع دیا جاتا ہے۔ تو اس نے بڑے چیلنجنگ انداز میں کہا اللہ تعالیٰ سے
کہ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، کہ جس کو عزت بخشنے کے لیے تو نے مجھے راستے سے ہٹایا ہے، پرے کیا ہے، اب میں بھی اس کا شکار کرنے کے لیے تیرے سیدھے راستے پر مورچہ بندی کروں گا۔ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، اور پھر میں ان پر حملہ آور ہوں گا، ان کے سامنے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ یہاں تو 4 حملوں کا ذکر ہے، لیکن اس میں چاروں ڈائمنشن کور کی گئی ہیں، آگے پیچھے دائیں بائیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ صرف 4 حملے کر کے بیٹھ جائے گا، قدم قدم پر وہ حملے کرے گا۔ اگر اس قدم پر ہم بچ گئے تو اگلے قدم پر حملہ کرے گا، پھر اگلے قدم پر حملہ کرے گا، اور قدم قدم پر 4 ہی حملے نہیں کرے گا، اوپر سے نیچے سے اور ترچھی سمتوں میں حملے کرے گا، ہمیں گرانے کی کوشش کرے گا، کبھی رکاوٹ ڈال کر، کبھی ٹوسٹ کر کے، کبھی ٹیمپٹ کر کے، کبھی گرا کر، کبھی اٹھا کر۔ مقصد اس کا کیا ہے کہ ہم اللہ کے دین میں پورے کے پورے داخل نہ ہو جائیں۔ یعنی اس کا سب سے پہلا حملہ کسی انسان پر یہ ہوتا ہے کہ اسے ایمان کے دائرے میں ہی آنے نہ دے، اس سے اللہ کا انکار کرا دے۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ، جب اللہ کا انکار ہو گیا تو پھر رسول، آخرت، یہ سب چیزیں بے معنی ہو گئی۔ پھر کوئی اللہ کو مان لے تو اس سے آخرت کا انکار کراتا ہے، آخرت کو مان لے تو رسالت کا انکار کراتا ہے، اور کوئی اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کر اسلام میں قدم رکھ لے تو اس کو پورا پورا اسلام میں داخل ہونے سے روکتا ہے۔ سب سے پہلا کیا کہ اب تم مسلمان ہو گئے ہو، بخشے بخشائے ہو، لہذا اب تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حرام خوری کرنا چاہو تو وہ کرو، بے حیائی میں پڑھنا چاہو تو پڑھو، ہیرا پھیری کرنا چاہتے ہو تو کرو، بس اب کوئی تمہیں پوچھنے والا نہیں۔ لیکن اگر انسان یہ سمجھے کہ نہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا، تو پھر وہ ایک اور حملہ کرتا ہے کہ بس صرف اپنے آپ کو عبادات تک محدود کر دو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ کرو۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس سے ہم میں سے اکثر جو ہیں وہ اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہم میں سے اکثر کیا سمجھتے ہیں کہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ یہ دین کے کل تقاضے ہیں، اگر کوئی ان تقاضوں کو پورا کرتا ہے تو اسلام میں پورا کا پورا داخل ہو گیا ہے، اسے اب اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اگر کوئی یہاں تک آ جائے تو اب شیطان آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ بس باقی معاملات جو ہیں وہ دنیا کے، وہ دنیا کی طرز پہ چلاؤ، خاندانی معاملات، شادی، بیاہ، طلاق، وراثت، یا اپنے خاندان کی روایت کے مطابق کرو۔ تمہارے خاندان میں اگر بیٹیوں کو حصہ دینے کا رواج نہیں ہے تو اسی پر عمل کرو۔ forget about it کہ قرآن مجید نے کیا کہا ہے، اللہ کیا کہتا ہے، یہ تمہارا کنسرن نہیں ہے۔ اگر تم کاروباری آدمی ہو تو جیسے کاروباری حلقوں میں کاروبار ہوتا ہے ویسے ہی کاروبار کرو، سود کا لین دین کرو، اپنے کاروبار کو وسعت دینے کے لیے بینک کو انوالو کرو، سود پر سرمایہ کاری کرو، سود دو بھی لو بھی، تاکہ تمہارا کاروبار ترقی کرے۔ اور جیسے نظام حکومت، اس میں جیسے دنیا کے نظام چلتے ہیں ویسے چلاؤ، اس میں یہ دیکھنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے۔ ویسٹ سے رہنمائی لو، امریکہ سے رہنمائی لو، جو بھی بڑے بڑے کامیاب ممالک ہیں، چائنا سے رہنمائی لو کہ وہ حکومت کیسے چلا رہے ہیں۔ تو شادی بیاہ کے معاملات، سماجی معاملات، خاندانی روایت پر، معاشی معاملات، جو بھی عام رواج ہے کاروبار کا اس کے مطابق،
اور سیاسی معاملات جو ہیں وہ انٹرنیشنل جہاں بھی کامیابی نظر آئے کہ وہ ملک کامیاب ہوا ہے تو وہاں سے جا کے پوچھو ہمیں تم نے کامیابی کیسے حاصل کی. کوئی سیاسی اعتبار سے مستحکم ہوا تو ان سے جا کر پوچھو کہ جی تم نے یہ سیاسی استحکام کیسے حاصل کیا ہے. یہ کیا ہے کہ دین کے حصے بکھرے کر لینا، کہ نماز روزے کو دین کو محدود کر دینا صرف عبادات، عقائد اور رسومات پر، اور باقی جو دنیا کے معاملات ہیں ان کے کھلا چھوڑ دینا. یہ کیا ہے؟ یہ سیکولرزم کا ایک پہلو ہے، یہ کل سیکولرزم نہیں ہے. اس پر یہاں گفتگو ہوتی رہی ہے کہ سیکولرزم کا جو اصل تھیم ہے وہ نظام تعلیم ہے، کہ ایک طالب علم کا مائنڈ سیٹ تبدیل کر دو، اللہ کا نام لیے بغیر، مذہب کا ریفرنس دیے بغیر اس کو یہ چیز باور کرا دو، اس کو یہ چیز سمجھا دو کہ وہ چیز کہ جو مادی وجود نہیں رکھتی اس کا کوئی وجود نہیں. اور مادی وجود کون سا ہوتا ہے؟ جو ان آنکھوں سے نظر آئے، اس کی کوئی ساؤنڈ ہو جو کانوں سے سنائی دے، اس کا کوئی ذائقہ ہو جو زبان سے چکھا جا سکے، اس کی کوئی اسمیل ہو جس کو فیل کیا جا سکے، اور اس کا کوئی جسم ہو جس کو ہاتھ لگایا جا سکے. جب یہ پانچوں چیزیں نہ ہوں اور کسی ذریعے سے ان میں سے کسی ذریعے سے ویریفائی بھی نہ کیے جا سکے. مثال کے طور پر سائنس یہ دعویٰ کرتی ہے کہ اس پوری کائنات میں الیکٹرو میگنیٹک ویوز پھیلی ہوئی ہیں، ہے نا؟ جس نے بھی تھوڑی سی سائنس پڑھی ہو اسے معلوم ہے. لیکن نہ نظر آتی ہیں، نہ کوئی آواز ہے، نہ کوئی اسمیل ہے، نہ کوئی ذائقہ ہے، نہ ہم ان سے آپ پکڑ سکتے ہیں. لیکن آپ ابھی اپنا موبائل فون کھول کے تو وائی فائی کو ٹچ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن اکیڈمی کے لائبریری کے سگنلز بھی آپ کو فیل ہو رہے ہوں گے، قرآن اکیڈمی کے اسٹوڈیو کے جہاں سے یہ سارا آڈیو ویڈیو نشر ہوتی ہیں اس کے سگنلز بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. اور آپ ڈیٹا اپنا آن کریں گے تو آپ ایک دم جو ہے پوری دنیا کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں گے. تھرو واٹ؟ انہی الیکٹرو میگنیٹک ویوز کے ذریعے سے کہ جو نہ دکھائی دیتی ہیں، نہ سنائی دیتی ہیں، نہ ذائقہ، نہ اسمیل، کچھ بھی نہیں. اسی طرح سائنٹیفک میتھڈ، یعنی وہ میتھڈ جو سائنس نے اپروو کر دیے ہیں ان کو ماننا. مثلا میتھمیٹکس، جس نے تھوڑی سی بھی فزکس پڑھی ہے وہ آئنسٹائن کی ایک ایکویشن کو مانتا ہے. آئنسٹائن میتھمیٹیشین تھا، سائنسدان نہیں تھا. تو اس کی میتھمیٹیکل ایکویشن ہے E=mc²، کہ جب کوئی جسم، جب بھی کوئی آبجیکٹ، جب بھی کوئی چیز روشنی کی رفتار سے حرکت کرے گی تو اس کے لیے ٹائم انفینٹ ہو جائے گا اور اس کے لیے ڈسٹینس 0 ہو جائے گا، اور وہ چیز ود ان نو ٹائم آسمان سے زمین اور زمین سے آسمان تک ٹریول کر سکے گی، اس سے بھی آگے، اس لیے کہ اس کا ڈسٹینس 0 ہے. اب کسی نے کر کے نہیں دیکھا ہم میں سے، لیکن اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر ذرا اپنے آپ سے پوچھئے، ڈونٹ یو بلیو اٹ؟ ہم سب اس پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ ہاں واقعی ایسا ہو جائے گا. یہ کیا ہے؟ یہ سائنس کا جادو ہے، یہ تعلیم کا جادو ہے. اور ان تمام میں سے کسی بھی ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا وجود ثابت نہیں ہوتا. خود آئنسٹائن جو ہے وہ کہتا ہے ورلڈ ایز اے سیٹ میں کہ اس کائنات کو دیکھ کر یہ تو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک بڑی قوت کار فرما ہے. جب میں FSC میں پڑھتا تھا تو ہماری FSC کی کتاب میں یہ مضمون ہوا کرتا تھا، تو ہم بڑے خوش ہوئے کہ دیکھو آئنسٹائن بھی خدا کو مان گیا. اس لیے کہ یہ باریک جو بات تھی اس کا اندازہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کا جو پرسونیفائڈ وجود ہے اس کا تو کوئی انکار کر رہا ہے، وہ ایک بڑی قوت کو مان رہا ہے. نیچر، خواہ جتنے مرضی کیپٹل N کے ساتھ لکھ دیں، وہ نیچر ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں ہے. لیکن ساتھ ہی کہتا ہے بٹ آئی کین ناٹ کنسیو آف گاڈ ہو پنشز اینڈ ریوارڈز ہز کریچرز. لیکن میں کسی ایسے خدا کو نہیں مان سکتا جو اپنے بندوں کو جزا بھی دے، بدلہ بھی دے اور سزا بھی دے. تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے وجود کا اس نے انکار کر دیا.
حالانکہ جہاں بھی کوئی پرسونیفائڈ وجود ہوگا، جہاں بھی کوئی پرسونیفائڈ وجود ہوگا تو اس میں یس بھی ہوگی، نو بھی ہوگی، پسند بھی ہوگی، ناپسند بھی ہوگی۔ تو اصل جو سیکولرزم کی بنیاد تو وہ ہے، لیکن اس کی جو ونڈو ڈریسنگ ہے، جو اس نے اپنا چہرہ دکھایا ہے دنیا کو، وہ یہ ہے کہ ہم مذہب میں کے معاملات میں دخل نہیں دیتے۔ مذہب کسی انسان کا پرائیویٹ معاملہ ہے، کوئی چاہے تو خدا کو مانے اور چاہے تو نہ مانے، چاہے تو ایک خدا کو مانے، چاہے تو 10 خداؤں کو مانے، چاہے تو 1000 خداؤں کو مانے، ہم اس میں دخل نہیں دیتے۔ اور چاہے تو بالکل سجدہ نہ کرے، خدا کے سامنے نہ جھکے، اور چاہے تو دن میں 5 نمازیں پڑھے، چاہے تو ساری رات تہجد پڑھتا رہے، ڈونٹ مائنڈ۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس کا روشن چہرہ ہے۔ لیکن جو دنیا کا نظام ہے وہ عوام کی مرضی سے چلے گا، اس میں مذہب کو کوئی عمل دخل نہیں ہوگا۔ سیکولرزم کی تعریف کیا ہے؟ کہ belief that laws and education should be based on facts and science etc. rather than religion۔ عام طور پر ہمارے ہاں جو سیکولرزم سمجھا گیا ہے وہ اس ونڈو ڈریسنگ کے اعتبار سے سمجھا گیا ہے کہ سیکولرزم جو ہے یہ مذہب میں دخل نہیں دیتا، جبکہ مذہب جو ہے ہمارے نزدیک ڈومیننٹ ہے۔ میرے نزدیک سیکولرزم کا اصل وار جو ہے وہ تعلیم کے میدان میں ہے، کہ جس نے ہمارا مائنڈ سیٹ بدل دیا، ہمارے ذہن کو بالکل بدل کے رکھ دیا کہ اب ہم کسی ایسی چیز کو ماننے کو تیار نہیں ہیں کہ جس کا کوئی مادی وجود نہ ہو۔ بہرحال ہمارا دین وہ کون سا ہے؟ ہمارا دین وہ ہے کہ جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور 2 الفاظ آپ نے سن رکھے ہیں، ہم سب نے سن رکھے ہیں، قرآن اور سنت۔ لیکن وہی جو شیطان کے حملے ہیں ان میں یہاں بھی شیطان کا حملہ ہے۔ قرآن یہ تلاوت کے لیے ہے، صرف ہو گیا نا حملہ، کہ یہ رہنمائی حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے، تلاوت کے لیے۔ اور سنت اس کی سورس حدیث ہے، اور احادیث جو کمپائل ہوئی ہیں وہ سب ہیومن مائنڈ سے کمپائل ہوئی ہیں۔ کسی بھی محدث نے اس کے بعد جتنی بھی احادیث پہنچی ان کو چیپٹرز کے اندر ارینج کیا، ایڈٹ کیا اور پھر پیش کی کتاب۔ اب جو ہماری تمام احادیث کی کتابیں ہیں وہ نماز سے شروع ہوتی ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ اس کے بعد پھر ان کتابوں کے اندر معاشرتی معاملات بھی ہیں، اور اسی طرح اس کے اندر جو معاشی تعلیمات بھی ہیں، اور پھر اس کے بعد سیاسی معاملات بھی ہیں۔ یعنی حدیث سنت کی سورسز میں سے ایک سورس ہے۔ تواتر اس لیے کہ حدیث کمپائل ہوئی 3 صدی ہجری میں جا کر۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ 3 صدی ہجری کے آدمی ہیں، تو کیا اس سے پہلے اسلام نہیں تھا؟ اسلام تو تھا، کیا نمازیں نہیں پڑھی جاتی تھی، روزے نہیں رکھے جاتے تھے، حج نہیں کیے جاتے تھے، زکوٰۃ نہیں دی جاتی تھی، اسی طرح وراثت کے معاملات پیش نہیں آتے تھے، نکاح و طلاق کے معاملات پیش نہیں آتے تھے، سب کچھ ہوتا تھا۔ تو جو تواتر تھا امت کا وہ بھی ایک سنت کی سورس ہے، کہ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انسٹرکشنز کی روشنی میں کیا طرز عمل اختیار کیا، وہ بھی تو ایک سورس ہے۔ اور تیسری چیز جو سورسز میں ہے وہ سیرت النبی ہے۔ جہاں تک روایات کے اختلاف کا تعلق ہے وہ آپ کو احادیث میں بھی مل جاتا ہے اور وہ آپ کو سیرت میں بھی مل جاتا ہے۔ لیکن جب سیرت النبی کو آپ ایک سورس کی حیثیت سے سامنے رکھتے ہیں تو بہرحال سیرت النبی ایک آرڈر کے اندر ہے۔ سب سے پہلے آپ کی پیدائش ہے، پھر آپ کا لڑکپن ہے، پھر آپ کی ارلی یوتھ ہے، اور اس کے بعد پھر 25 سال کی عمر میں آپ کی شادی ہے، پھر 40 سال کی عمر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز ہے، اس کے بعد پھر 7 نبوی میں وہ شیب ابی طالب ہے، اس کی پہلے
سیرت میں آپ کو ہجرت حبشہ ملے گی، میں موٹے موٹے سیلین فیچرز بیان کر رہا ہوں. اور اس کے بعد 3 سال شیب ابی طالب نے گزارنے کے بعد آپ باہر تشریف لائے ہیں. اور پھر ابو طالب کا انتقال ہوا ہے اور حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا ہے. اور پھر اس کے بعد ابو لہب خاندان کا سربراہ بنا ہے اور اس نے آپ کو خاندان بنو ہاشم سے نکالا ہے. آپ ان پرسوٹ آف اسائلم، دعوت کے لیے نہیں، یہاں بھی کیا ہے، شیطان نے ڈیرا لگایا ہے اور اس نے مورخین کو، محققین کو یہ بات باور کرائی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کی غرض سے طائف گئے تھے. میرا سوال ان سے یہ ہے کہ اگر دعوت کی غرض سے گئے تھے، طائف میں کامیابی نہیں ہوئی تو اگلی بستی میں جانا چاہیے تھا، واپس کیوں آئے؟ پھر وہاں بات نہ بنتی اس سے اگلی بستی میں جاتے، وہاں بات نہ بنتی تو اس سے اگلی بستی میں جاتے، واپس کیوں آئے تھے؟ اور پھر طائف سے واپسی پر آپ کی زبان مبارک پر شکوہ آیا ہے اللہ تعالیٰ کی جناب میں، اس کے نتیجے میں معراج ہوئی ہے. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کھڑکی کھولی ہے مدینہ منورہ کی. آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے ہیں اور پھر 7.5 سال کے بعد ہجرت کے مکہ مکرمہ فتح ہو گیا. اب یہ پوری جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. یعنی شیطان نے جو اڑنگا لگایا ہے، قدم قدم پر لگا رہا تھا، ان میں سے ایک بہت بڑا اڑنگا کیا تھا کہ ہم میں سے جو دین کی طرف مائل ہوا اس کو بھی یہ باور کرا دیا کہ دین صرف نماز روزہ حج زکوٰۃ کا نام ہے. اور اس میں یہ لڑائی شروع ہو گئی کہ وہ حدیث جو ہے وہ زیادہ قوی ہے کہ یہ حدیث ساری قوی ہے، اس پر لڑائیاں ہو رہی ہیں. لیکن وہ جو ہمارے پاس ایک چیز ایک آرڈر کے اندر موجود ہے، اس میں کوئی چھوٹی موٹی ڈیٹیل کا فرق آ جائے کہ فلاں مورخ نے یہ روایت لکھی ہے، فلاں میں یہ مورخ روایت لکھی ہے، لیکن کوئی بھی مورخ یہ نہیں کہہ سکتا کہ پہلے ہجرت ہوئی تھی یا پہلے شیب ابی طالب ہوئی تھی. کوئی مورخ یہ نہیں کہہ سکتا، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا کہ پہلے وحی آئی تھی کہ پہلے ہجرت آئی تھی. یعنی وہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا آرڈر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا کہ جس سے فرار نہیں ہے. اس کو جب آپ دیکھتے ہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ یاد رکھیے گا یہ متعین اعمال ہیں، یہ زندگی کا رخ نہیں ہے. فجر کا وقت ہوگا تو فجر کی نماز فرض ہو جائے گی، اور جب آپ نے نماز ادا کر دی تو فریضہ ادا ہو گیا، فرض ادا ہو گیا، آپ فارغ ہو گئے. پھر دن ڈھل گیا، ظہر کا وقت شروع ہو گیا، ظہر فرض ہو گئی، آپ نے ظہر ادا کر دی، اول وقت میں ادا کر دی تو آپ فارغ ہو گئے. اور اگر آپ نے ذرا تھوڑی سی تاخیر کی تو بھی جو ہی آپ نے وہ فرض ادا کر دیا آپ فارغ ہو گئے. لیکن جب آپ سیرت نبی کو سامنے رکھتے ہیں تو آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن آتا ہے. اور اگر آپ نے یہ بات سمجھ لی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع مجھ پر ضروری ہے، تو پھر اتباع جہاں ان احکام میں ہوگا، نماز روزہ حج زکوٰۃ کے احکام میں، اتباع کی سب سے زیادہ ضرورت جو ہے وہ اس مشن کو فالو کرنے میں ہوگی کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے 23 سال لگائے. 40 سال کی عمر میں آپ پر وحی کا آغاز ہوا اور 63 سال کی عمر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا. تو کتنے سال بن گئے؟ 23 سال، 23 قمری سال. اور ان میں بھی آپ نوٹ کیجئے کہ آپ کے وصال سے 2 سال پلس پہلے مکہ فتح ہو گیا. یعنی رمضان سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا اور ربیع الاول سن 11 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا. یعنی رمضان کے بعد شوال، ذی قعدہ، ذو الحج، محرم، سفر اور پھر 6واں مہینہ ربیع الاول ہے، تو تقریباً نصف سال اس کے بعد بھی آپ زندہ رہے. لیکن 2.5 سال آپ اس کے بعد زندہ رہے، لیکن آپ کا مشن بنیادی طور پر مکمل ہو گیا فتح مکہ پر. اس کے بعد تو پھر اس کی ذرا اسٹیبلشمنٹ تھی اور پھر اس کی ایکسٹینشن تھی جو خلافت راشدہ کے اندر واقع ہوئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو اگر ہم سامنے رکھیں گے تو پھر میرا، آپ کا، ہم سب کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ماننے والوں کی زندگی کا مقصد یہ بنتا ہے
کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنا سب کچھ لگائیں، اور یہ طے کر لیں کہ میرا جینا مرنا جو ہے وہ اس مشن کے ساتھ ہے، میں اسی پر ایمان لاؤں، اسی کی گواہی دوں اور اسی اللہ کی عبادت کروں اور اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنا سب کچھ لگاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پاکستانیوں پر ایک بہت بڑا احسان کیا ہے کہ اس پاکستان کے بننے کا مقصد ہی اللہ کے دین کا غلبہ ہے۔ قائد اعظم کی سینکڑوں تقاریر ہیں، 100 سے زائد آپ کو مل جائیں گی تقاریر، جن کے اندر انہیں بہت واضح الفاظ میں کہا ہے کہ ہمارا آئین جو ہے وہ قرآن و سنت ہے۔ علامہ اقبال نے جو خطبہ الہ آباد میں جو بات انہوں نے کہی تھی وہ کیا تھی کہ اٹس اے ڈیسٹنی، اب یہ تقدیر کا اٹل فیصلہ ہے کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں، نارتھ ویسٹ میں ایک آزاد اسلامی مملکت بنے اور اس میں ہمیں موقع ملے کہ ہم حریت، اخوت اور مساوات کے اصولوں پر ایک اسلامی ریاست قائم کر کے دکھائیں اور ہم دنیا کو دکھا سکیں کہ دیکھیے یہ ہے اسلام۔ لیکن شیطان پھر ساتھ ہے، یعنی کچھ مخلص لوگوں نے یہ کام کر کے دکھا دیا، کام ہو گیا، لیکن اس کے بعد پھر شیطان کے چیلے جو ہیں وہ قدم قدم پر اس پہ رکاوٹیں ڈالنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں میرا گمان غالب ہے کہ یہ دین کے ساتھ محبت رکھنے والے لوگ ہیں، لیکن اب ایک ایسی فضا ہے، جو بھی انگریزی پڑھنا لکھنا جانتا ہے اور اس کو انگریزی پڑھنا زیادہ آسان معلوم ہوتی ہے، وہ انگریزی اخبار پڑھتا ہے، اور انگریزی اخبار جو ہے یہ سیکولر غنڈوں کا کیا ہے، ایک کلب ہے کہ جو اپنی تحریروں کے ذریعے سیکولرزم کو فروغ دیتے رہتے ہیں اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ یہ پاکستان جو ہے یہ سیکولر ملک ہے، اس میں اسلام کا ریاست سطح پر ملتقل نہیں ہونا چاہیے۔ اسی کا ایک شاخسانہ کیا ہے کہ قائد اعظم کی وہ 100 سے زائد تقریریں اپنی جگہ پر، لیکن بہرحال کہا جاتا ہے، اس پہ اگرچہ اختلاف ہے کہ جس تاریخ کو وہ کہا جاتا ہے 11 اگست 1947 کو قائد اعظم نے پاکستان کی قانون آئین ساز اسمبلی میں، کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں خطاب کیا تھا، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ناؤ a Muslim will cease to be a Muslim and a Hindu will cease to be a Hindu. We will just be Pakistanis, not in the political sense but not in the religious sense but in the political sense. اب اس کو اچھالا جا رہا ہے، اگرچہ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے جو تحقیق کرنے والے لوگ ہیں کہ اس تاریخ کو ڈان اخبار شائع ہی نہیں ہوا تھا۔ کہا کیا جاتا ہے کہ ڈان میں رپورٹ ہوا تھا کہ قائد اعظم نے یہ فرمایا، اور کہیں نہیں رپورٹ ہوا، اور اس پر کئی لوگوں کی رائے یہ ہے کہ دوسرے روز اخبار شائع ہی نہیں ہوا تھا۔ لیکن بہرحال وہ زور لگائیں اور اب چپکے سے قومی اسمبلی میں ایک قرارداد جو ہے وہ پیش ہو گئی ہوئی ہے، اور اس میں ہمارے جو بھی مسلمان ایم این اے ہیں، ایک غیر مسلم ایم این اے کی طرف سے وہ آئی ہے ریزولوشن، اور مسلمان ایم این اے جو ہیں ہمارے اکثر و بیشتر کیا ہے کہ وہ انگوٹھا چاپ ہیں سارے، انہیں پتہ ہی نہیں کہ قرارداد ہے کیا ہے، کرنا نہیں کرنا، وہ بس اس کے حق میں رائے دیں گے اور چپکے سے یہ قانون جو ہے پاس ہو جائے گا، اور جو بھی ہمارے آئین میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کا نام بھی اڑ جائے گا، اور پھر اس کی امپلیکیشن جہاں جہاں بھی جائیں گی وہ ساری کی ساری آئیں گی۔ اس میں سب سے پہلا جو ہمارے کرنے کا کام یہ ہے، اول تو ہم میں سے ہر شخص اس کو اپنا مشن بنائے کہ اللہ کے دین کے لیے جینا اور مرنا یہ میرا مشن ہے، اور فوری طور پر جو کرنے کا کام ہے، ہمارے پاس فالتو وقت بہت ہے سوشل میڈیا پر اور ویسے گفتگوؤں میں، مذاکروں میں، تو اس بات کو عام کریں کہ اسلام کیا ہے، دین کا اصل تقاضا کیا ہے، اور یہ جو قائد اعظم کا ایک جملہ جو ہے وہ کوٹ کیا جاتا ہے، اس کے مقابلے میں 100 سے زائد ان کے خطابات جو ہیں وہ صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پاکستان اسلام کے لیے حاصل کیا تھا، اور سوال یہ ہے کہ اگر یہاں پر اسلام ہی لانا تھا پھر ایک سیپریٹ ملک کی ضرورت کیا تھی؟
کوئی تو ضرورت تھی نا جس کے لیے ملک ہم نے حاصل کیا تھا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ سماجی مسائل بھی تھے اور معاشی مسائل بھی تھے. ایک عام مسلمان کا اصل مسئلہ وہ تھا جس کو ان تمام باریکیوں کا پتہ نہیں ہے، اس لیے کہ اگر وہ سرکاری ملازم تھا تو وہ دیکھتا تھا کہ اگر کوئی چپڑاسی کی پوسٹ بھی نکلتی ہے اور ڈائریکٹر ہندو ہے یا انگریز ہے تو وہ ہندو کو ملازم رکھنا چاہتا ہے، اور اگر کوئی ہندو آڑتی ہے تو وہ پلے دار بھی ہندو ہی کو پسند کرتا ہے کہ کوئی ایک پیسہ جو ہے کوئی مسلمان نہ لے جائے، تو دیکھتا ہے ادھر کوئی ہندو پلے دار کوئی ہندو مزدور ہے تو اس کو دو، کہیں کوئی مسلمان وہ پیسہ نہ لے جائے. ٹرو ہے یہ بات اپنی جگہ پر 100% درست ہے کہ وہ بھی ایک کنسرن تھا مسلمانوں کا، عام مسلمانوں کا. لیکن بہرحال پاکستان کے مصور، اس کی تجویز کرنے والے علامہ اقبال ہیں، اور علامہ اقبال کا خطاب جو ہے وہ وداؤٹ اینی کنٹروورسی موجود ہے کہ اسلام کا نقشہ دنیا کو دکھانے کے لیے پاکستان کی تجویز انہوں نے دی تھی. اور قائد اعظم جو معمار پاکستان ہے ان کی تجویز جو ہے اور ان کا کہنا جو ہے بار بار کیا ہے، اس کو بھی آپ دیکھیے. انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ یہ جو دینی ذمہ داریاں جن کو میں نے حوالہ دیا ہے ان پر ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.